کتنی مائیں ہیں جنہوں نے مغرب کے بعد اپنی اولاد کو سورہ واقعہ پڑھنے کی ترغیب دی، خود پڑھ کر بتایا تاکہ میرے بچے زندگی بھر سورہ واقعہ پڑھتے رہے۔ اور نبی نے جو فرمایا، جو سورہ واقعہ گھر میں پڑھا جاتا ہے، جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے، اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں۔ آج جو ایمان ہے وہ موت پر باقی رہے گا، موت کے بعد قبر میں بھی رہے گا، حشر میں بھی رہے گا، جنت میں لے کے جائے گا، اللہ کا دیدار کرائے گا، نبی کا پڑوس دلائے گا۔ یہی ایمان ہے جو کبھی ختم نہیں۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، ہمیں اپنے آپ کی تو فکر کرنا ہی ہے، لیکن اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی اولاد کی فکر کرنا ہے، اپنے بچوں کی فکر کرنا ہے، اپنی نسلوں کی فکر کرنا ہے، اپنی بیٹیوں کی فکر کرنا ہے، اپنے بیٹوں کی فکر کرنا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میرے گھر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین کتنا زندہ ہے۔ آج ہمارے مسلم معاشرے کا ایک عجیب حال ہو گیا، اسکول میں بچپن سے داخلہ کروا رہی، کیوں؟ عادت ہو جانا بھائی۔ کب سے صاحب؟ 2.5 سال، 3 سال، 3.5 سال، بعض جگہ تو بچہ جلدی بولنے لگ گیا تو ابھی 2.5 سال کا بھی پورا نہیں ہوا، لے کے جا کے اسکول میں ڈال دے رہے۔ کئی کو کیا کرتے ہیں، نہیں وہ کھیل لیتے رہتا اسکول میں، خالی کھیل لینے کے پیسے دے رہی، ارے کئی کو ڈال رہا تھا، بولے عادت ہو جاتی ہے۔ ابھی اسکول شروع ہو گئے، کئی اسکولز ابھی تک ہاف ڈے چل رہے تھے، اب شاید فل ڈے ہو جائیں گے۔ کئی کو صاحب ہاف ڈے کیوں چلا رہے؟ بولے نئے نئے بچے آئے، تھوڑا ان کو عادت ہو جانا اسکول کی، اس واسطے ہاف ڈے چل رہا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اسکول کو جانے کے لیے بچپن سے عادت ڈالیں، اسکول کو مکمل بھیجنا ہے تو بچپن سے عادت ڈالیں تاکہ بچے ہاف ڈے جاتے جاتے پھر فل ڈے جائیں گے۔ لیکن میرے عزیز ماؤں اور بہنوں، کتنے بچوں کو ماؤں نے فجر کی نماز کے لیے اٹھانا شروع کر دیا ابھی سے تاکہ بچے نماز پڑھنے کے عادی بن جائیں۔ کتنی مائیں ایسی ہے، پوری امانت داری کے ساتھ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنے آپ سے پوچھو، کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو کتنی مرتبہ فجر کی نماز کو اس مقصد سے اٹھایا ہے تاکہ میرا بچہ پوری زندگی نمازی رہے۔ کتنی مائیں اپنے بیٹے کو روزانہ سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھنے کی ترغیب دیتی ہے، خود پڑھتی ہے اور اپنی اولاد کے سامنے سناتی ہے کہ تاکہ میرا بچہ زندگی بھر سورہ ملک پڑھتا رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو رات میں سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے اسے عذاب قبر سے نجات مل جاتی۔ کتنی مائیں ہیں جنہوں نے مغرب کے بعد اپنی اولاد کو سورہ واقعہ پڑھنے کی ترغیب دی، خود پڑھ کر بتایا تاکہ میرے بچے زندگی بھر سورہ واقعہ پڑھتے رہے۔ اور نبی نے جو فرمایا، جو سورہ واقعہ گھر میں پڑھا جاتا ہے، جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے، اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آتا۔ ان چیزوں کی عادت ڈالنے کے لیے ہمیں کیوں فکر نہیں؟ اسکول کو پابندی سے جائے، عادت پڑ جائے، اس کے واسطے کم عمر میں ڈال رہے ہیں۔ اسکول کو جانے کے بچے کو بوجھ نہیں دکھنا بول کے 15-20 دن، مہینہ ہاف ڈے رکھ رہے ہیں۔ سب چیزوں میں بچوں کو عادت ڈالنے کی کوشش ہے تو دین کے معاملے میں کیوں نہیں ہے؟ ابھی سے بچوں کو بتاؤ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا، یہاں بیٹھی ہوئی ماؤں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنی مائیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو ذی الحجہ کے بارے میں بتایا؟ دیکھو بیٹے، یہ بڑا مبارک مہینہ، یہ بڑا پیارا مہینہ، اس کے شروع کے 10 دن بڑے عظمت والے، بڑی فضیلت والے، بڑے احترام والے، بہت قابل مبارکباد یہ دن ہیں۔ ان کے دنوں میں روزہ رکھنا ہے، راتوں میں عبادت کرنے کا حکم ہے، اور 9 روزے رکھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ 9 سال کا ثواب دے گا، عرفے کے روزے کا یہ ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فضیلتیں بتائی۔ ایسی کتنی مائیں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو یہ بتایا ہے، یہ سمجھایا ہے، یہ بتلایا ہے، یہ سکھایا ہے کہ دیکھو یہ ذی الحجہ کا مبارک مہینہ ہے۔ اور یہاں بیٹھنے والی میں بیٹیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بیٹیوں میں سے کتنی بیٹیاں ایسی ہیں جن کی ماں نے، جن کے باپ نے ان کو بٹھا کر سمجھایا؟ دیکھو بیٹے، مبارک مہینہ آیا، قربانی کا مہینہ آیا، 10 تاریخ کو عید قرباں ہے، قربانی کی مبارک سنت کو ادا کرنا ہے، ایک یاد ہے باپ اور بیٹے کی قربانی کی۔ کتنی ایسی بیٹیاں ہیں جو یہ کہہ سکتی ہیں کہ ہمارے امی نے، ہمارے ابو نے ہم کو سمجھایا۔
میری عزیز ماؤں اور بہنوں، آج ضرورت اس بات کی ہے جیسے ہم بچپن سے اپنے گھر کے بچوں کے کھانے کی، پینے کی، کپڑے کی، اچھے کی برے کی فکر کر رہے، ہم اپنے بچوں کے دین کی فکر کریں، ان کی آخرت کی فکر کریں، ان کے ایمان کی فکر کرے۔ آج آپ کو سروے کرنے پر 1000 میں سے 999 بلا مبالغہ ایسے ماں باپ مل جائیں گے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچوں کا دنیا میں کیا ہوگا یہ فکر کرنے والے ملیں گے، لیکن ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچوں کی آخرت کا کیا ہوگا اور ہمارے بچوں کے مرنے کے بعد ان بچوں کے ساتھ قبر میں کیا ہوگا اس کی فکر کرنے والے کتنے ماں باپ۔ یہ فکر ہونا، یہ جو کپڑے میلے ہونے والے ہیں، یہ جو کپڑے پھٹنے والے ہیں، ان کپڑوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے چن چن کے لا رہی، اور یہ جو ایمان ہمیشہ زندہ رہنے والا، کبھی ختم نہیں ہونے والا، آج جو ایمان ہے وہ موت پر باقی رہے گا، موت کے بعد قبر میں بھی رہے گا، حشر میں بھی رہے گا، جنت میں لے کے جائے گا، اللہ کا دیدار کرائے گا، نبی کا پڑوس دلائے گا۔ یہی ایمان ہے جو کبھی ختم نہیں ہو۔ اس ایمان کی فکر کے سلسلے میں ماں باپ کتنے بے فکر ہو چکے۔ قربانی کا موقع ہے، مجھے تفصیل سے وہ واقعہ نہیں سنانا ہے، لیکن بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، قرآن مجید کی آیات یہ ہے فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے، پروردگار عالم فرماتے ہیں جب ابراہیم اور اسماعیل دونوں کے دونوں تیار ہو گئے، کس کام کے لیے؟ باپ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور بیٹا باپ کے ہاتھوں ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ان کو لٹا دیا سر کے بل۔ ذرا غور کرو میری بہنوں، ایک باپ اپنے بیٹے کے سامنے کیا پیشکش کر رہا، کیا پیشکش، آفر کیا ہے، اپرچونٹی کیا ہے؟ تجھے بنگلہ ملے گا، بلڈنگ ملے گی، گھر ملے گا، کار ملے گی، بینک بیلنس ملے گا۔ نہیں 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 نہیں، تجھے موت ملے گی۔ موت کا آفر ہے۔ کس چیز کا آفر؟ کہ اے میرے بیٹے، میں نے تم کو ذبح کرتے ہوئے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا ہے۔ کیا پیاری تربیت۔ 13 سال کا وہ بچہ، روایات کے مطابق 13 سال عمر تھی اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اور بھی اقوال ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریباً 100 برس عمر تھی۔ آپ ذرا غور کر کے دیکھیے، باپ کیسا اللہ پر فدا، بیٹا کیسے اللہ پر فدا، پورا گھرانہ خدا پر فدا ہونے کو تیار، مر مٹنے کو تیار۔ کیا پیارا وہ گھرانہ۔ آج مسلم سماج کو ایسے گھرانے کو رول ماڈل بنانے کی ضرورت ہے۔